وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواتین و حضرات، آج آپ نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 1 تا 9 کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبران اعظام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے دعوت حق کو صداقت دی، رشد و ہدایت کا پیغام دیا، انہوں نے توحید کی طرف پکارا، رسالت کی شہادت کے لیے لوگوں کو دعوت دی، تو وہ لوگ جو راہ حق سے برگشتہ تھے، وہ لوگ جو اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تمام مفسدین جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے ان حق و صداقت کے علم برداروں پر مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، ہر قدم پر ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، وہ حق و صداقت کے ان علم برداروں کے سامنے دیوار بننے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ اولو العزم، یہ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبران اعظام تمام تر مصیبتوں کو ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے دین پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ نتیجتاً جب آپ پیغمبران اعظام کی تاریخ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ان میں سے بعض شخصیات آپ کو ایسی نظر آتی ہیں کہ اس زمانے کے مفسدین نے، اس زمانے کے منکرین نے، اس زمانے کے باغیوں نے انہیں درختوں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے جسموں پر کیلیں ٹھونک دی۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اللہ کے ان مقبولین پر آرے چلائے گئے، جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ میں سے کون ہے جو نعرے نمرود سے واقف نہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو فرعون کے مظالم سے واقف نہیں؟ آپ میں سے پھر کون ہے جسے حضرت ابراہیم کی استقامت دکھائی نہیں دیتی؟ آپ میں سے کون ہے
جسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولو العزمی دکھائی نہیں دیتی. اور پھر آئیے اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس نبی اعظم و آخر علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جو ہمارا ماوا ہے، جو ہمارا ملجا ہے. جن پر ایمان کی بدولت ہی ہم خیر و امہ کا لقب پا رہے ہیں. نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ روحی ابی و امی، جب آپ نے مکہ کی وادی میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو لات و عزا کے پجاری اور خود اپنی پرستش کرانے والے سرداران قریش نے ظلم کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو آپ کی ذات پر روا نہیں رکھا ہے. مجھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ روایت یاد آ رہی ہے جس میں سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ صحن حرم ہے، ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو دشمنان اسلام نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. ایک بدبخت نے آپ کے مبارک گلے میں چادر ڈال کر اس کو گھمانا شروع کیا اور یہاں تک گھماتا رہا کہ سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ما زاغ البصر و ما طغى والی آنکھیں آپ کے چہرہ اقدس پر ابھر کے سامنے آ گئے. سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ گھیرا اتنا تنگ ہو چکا تھا کہ ہم میں سے کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کر سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلم اور دہشت گردی سے اس وقت بچاتا. فرماتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ شخصیت آگے بڑھتی ہے جو بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل کرتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ دشمنوں کے نرغے کو توڑتے ہوئے کسی کو کوہنی سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اور کسی کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور سرکار دو جہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس چادر سے، اس ظلم سے، اس دہشت سے حضور کو الگ کرتے ہیں. اور میں آپ کی توجہ اس جملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، ظالمو، اس شخص کے در پہ آزار ہو جو تمہیں اپنے خود تراشیدہ بتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک ذات وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے آواز دے رہا ہے، جو دنیا کے خداؤں سے نجات دلا کر
اس ایک رب کی بارگاہ میں تمہیں جھکانے کے لیے ایک ہی آواز دے رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، سب مل کے کہو لا الہ الا اللہ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو چھوڑا اور سیدنا صدیق اکبر پر پل پڑے اور ظلم اور ستم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ان کے سسرالی خاندان کے لوگ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب ان کو معلوم ہوا تو وہ مسجد میں پہنچے، حرم میں پہنچے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وہاں سے اٹھا کے لے کر چلے گئے۔ لیکن حاضرین محترم، یہاں میں ایک جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی میرا جملہ نہیں ہے، اسی روایت کا حصہ ہے، لیکن موضوع سے ہٹ کر ہے۔ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اس بے ہوشی کی کیفیت میں اپنے سسرالیوں کے گھر میں جناب سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، آپ کے مبارک منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، اور کافی دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور زبان حرکت کرتی ہے، تو سب سے پہلا جملہ جو سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ آتا ہے وہ یہ ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کا حال کیسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول، اس کو کہتے ہیں سوختہ عشق رسول۔ اس کے بعد کچھ پینے کے لیے اور کچھ کھانے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو فرمایا، مسلمانوں لائق توجہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں اس وقت تک نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ چہرہ محمد الرسول اللہ کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سہارے کے ذریعے بارگاہ نبوت میں پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر اپنے اس یار کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ وہ ظلم تھا، یہ وہ ستم تھا، یہ وہ دہشت گردی تھی کہ اس فضا میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما رہا تھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ صبر کی تلقین ہو رہی ہے۔ مکہ کی سرزمین جب ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر تنگ کر دی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا، اور کون مسلمان بچہ ہے، کون مسلمان ذی علم ہے جو واقعہ طائف کو نہیں جانتا اور پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تربتر نہیں ہو جاتی کہ وہ ذات جو باعث تخلیق کائنات ہے، وہ ذات جو اشرف المخلوقات ہے، وہ ذات جو امام الانبیاء ہے، وہ رات جس کی معراج کی رات رب کائنات انتظار کرتا ہے، اس ذات پر ہر چہار اطراف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، دائیں سے پتھر، بائیں سے پتھر، آگے سے پتھر،
پیچھے سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور بیچ میں حاصل کائنات، محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ آپ کے نالین پاک، آپ کے مبارک جوتے آپ کے خون سے تر بتر ہو جاتے. لیکن مبلغین کی خدمت میں جو لوگ شعبہ تبلیغ سے واقف ہیں، جو منبر و محراب کے وارث ہیں، ان کے لیے اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ملک الجبال آتا ہے، فرشتوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ، اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ بیچ میں پس کر رہ جائیں. سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لمحے بارگاہ رب العزت میں اپنی نبوت کے دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما، یہ تو جانتی ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور کہہ کیا رہا ہوں، یہ تو حالات و واقعات سے واقف ہی نہیں ہے. اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغین کے لیے، واعظین کے لیے، منبر اور محراب کے وارثین کے لیے یہ ہے کہ طیش میں نہیں آنا چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور زبانوں سے کانٹے نہیں پھول برسنے چاہیے، سخت جملے نہیں، محبت کا پیغام جانا چاہیے. ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے کٹھن ماحول میں، اس اذیت ناک ماحول میں، دہشت گردی کی اس فضا میں کوئی بد دعائیہ کلمہ اپنی زبان اقدس پہ نہیں لائے ہیں، دعاؤں سے نوازا ہے اور صبر کا اور استقامت کا وہ اسوہ حسنہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا ہے جو آج بھی میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. مبلغ کا کام ہے تبلیغ کرنا، مبلغ کا کام ہے حق کا پیغام پہنچانا، مبلغ کا کام ہے توحید کی دعوت دینا، مبلغ کا کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسے امت تک پہنچانا. آگے سے ان پر کیا احوال مرتب ہوتے ہیں، ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے. یہی بات اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو. تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا، تم پیغام پہنچاؤ میرے محبوب، اور باقی مجھ پہ چھوڑو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. جو مفسدین ہیں، جو منکرین ہیں، جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں،
جو حق کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے کہ اسی حال پر انہیں چھوڑ دو، ان لدینا انکالم و جحیما، ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ خواتین و حضرات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات بینات میں رب کائنات جس جانب متوجہ کر رہا ہے اور قیامت تک آنے والے مومنین کو جو سبق دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص سچی بات کہے گا، حق کی بات کہے گا، تو اسے پھر راستے کی رکاوٹوں کا ادراک ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، کون کون سی سختیاں جھیلنی پڑیں گی، کس کس وقت کے نمرود، وقت کے فرعون اور وقت کے یزید کے ساتھ اسے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور پھر وقت کے فرعونہ، وقت کے نمرود اور وقت کے یزید کے ساتھ شیطان کے کتنے چیلے اور چانٹے ہوں گے جو ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر ان کو مضبوط کر رہے ہوں گے، اور تمہیں ان کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا۔ یہی محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ تمہیں پتھر بھی کھانے پڑیں گے، تمہیں گالیاں بھی سننی پڑیں گی، اور عین ممکن ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ جہاں تمہاری ولادت ہوئی ہو، جہاں تمہارا بچپن گزرا ہو، جہاں تمہارا لڑکپن گزرا ہو، جہاں تم نے جوانی کی حدوں کو چھوا ہو، اس گھر کو، اس سرزمین کو، اس وادی کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے۔ اپنی جائے پیدائش سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اپنے گھر سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا، وہ تو شعور سے محروم انسان ہوتا ہے جس کے اندر یہ فطری جذبات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر اور حق اور انصاف کی اشاعت کے لیے بسا اوقات اپنے فطری جذبوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہی کیا ہے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے اس حال میں ہجرت فرما رہے ہیں کہ رات کی تاریکی ہے، صرف یار غار ساتھ ہے، اور مکے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر مکے کی طرف ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یوں گویا ہوتے ہیں کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا کے سارے شہروں سے زیادہ عزیز ہے، تو میرا محبوب شہر ہے، اور اس میں شک کیا ہو سکتا ہے کہ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ حجر اسود ہے، جہاں پہ صفا اور مروہ ہے، اور جس گھر کے گرد پیغمبروں نے چکر لگائے، نبیوں نے چکر لگائے، یہی مکہ ہے کہ جس کی ایک
چھوٹی سی کوٹھڑی میں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت باسعادت پائی تھی. اسی مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے آپ نے جوانی کی حدوں کو چھوا تھا، لیکن جب دین کی بات آئی، دین کی ترویج کی بات آئی، دین کی اشاعت کی بات آئی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو قربان کر دیا ہے. اور صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں، کم و بیش جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، وہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے. اور میں چلتے چلتے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب مکے سے اور اپنی جنم بھومی سے، اپنی اس زمین سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. اگر آپ نے اس کا نظارہ کرنا ہو تو فتح مکہ کو دیکھیے کہ جب مسلمان مکہ فتح ہوتے وقت پہاڑوں سے نیچے اترے تو سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، کوئی کسی بوسیدہ دیوار سے لپٹ کر رو رہا تھا، کوئی کسی خالی زمین پر بیٹھا ہوا اس پر ہاتھ مار رہا تھا، کوئی کسی درخت سے لپٹا ہوا تھا. ان ساری چیزوں سے جن کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ تھیں، سب سے محبت رکھتے تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر ان سب محبتوں کو قربان کر دیا تھا. خواتین و حضرات، حق کے پیغام کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جب بھی کوئی شخص یا کوئی جماعت، مسلمانوں کا کوئی گروہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہوئے ہمارے سامنے اسوہ پیغمبر، اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. یہ زندگی آنی جانی چیز ہے، ایک سانس باہر گیا ہے، ایک اندر آیا ہے. ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ جو اندر گیا ہے وہ پھر باہر آ سکے گا یا نہیں، اور جو باہر ہے وہ دوبارہ اندر جا سکے گا یا نہیں. لیکن کس شان سے دنیا میں کوئی جیتا ہے اور کس شان سے کوئی اپنی زندگی دیتا ہے، وہ شان قائم رہتی ہے، وہ آن قائم رہتی ہے. کس شان سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کیا بات ہے. اس عزت کو، اس توقیر کو، اس مقام کو اور اس منزلت کو قائم رکھنا چاہیے جو اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا ہے. خواتین و حضرات، ان آیات بینات میں جو آپ کو آج سماعت کا شرف حاصل ہوا، حضور سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صبر کی تلقین ہو رہی ہے وہ تو صبر کا پہاڑ تھے، اور یہ آیات بینات رحمت خداوندی کی صورت میں ان پر نازل ہو رہی تھی، لیکن سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین یہ ہم سب سے خطاب کر رہا ہے. اور جو دعوت حق پر لبیک نہیں کہتا، جو خدائی راستے کو چھوڑ کر شیطانی اور شیطنت کی راہ کو اختیار کرتا ہے، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی سزا کا اور مقام آخرت میں اس کے مقام کا تعین کر رہا ہے. وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، اللہ
اللہ رب العالمین انہیں کس طرح اپنے انعام اور اکرام سے سرفراز فرماتا ہے، اور جو راہ حق سے برگشتہ ہوتے ہیں، جو شیطان کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کس طرح ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ جن کو یوم آخرت پر یقین ہے، جن کو جزا اور سزا کے عمل پر یقین ہے، وہ کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے یقین کو پختہ بنانا چاہیے، اپنے یقین کو محکم کرنا چاہیے کہ جلد یا بدیر ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہے۔ ہمیں اپنے رب العالمین کے سامنے، رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ وہاں کوئی رشوت نہیں چل سکتی ہے، وہاں کسی صورت اپنے عمل کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید جاننے والی ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے، میں اشارتاً اس بات پر بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ذات ہے۔ وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ میرے طرف بڑھے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری طرف بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک بازو کی مانند اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور کوئی جب چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ اس کی غفور الرحیمی پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن تشبیہ بلا تمثیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، آپ کا کوئی بزرگ، آپ کا کوئی مہربان آپ پر حد سے زیادہ مہربان ہو، حد سے زیادہ شفقت کرتا ہو، تو پھر اس کی تابعداری کرنی چاہیے یا نافرمانی کرنی چاہیے؟ جو انسان ہوتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، وہ کبھی ناشکرا نہیں ہوتا ہے۔ جو اس پر احسان کرتا ہے وہ احسان کا جواب احسان سے دیتا ہے، نیکی کا جواب نیکی سے دیتا ہے، اچھائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ تو وہ اس کے احسانات کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی تو نعمتوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اسے شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ حضرات محترم، یہ آپ کی میری آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ قوت گویائی، یہ قوت سماعت، یہ قوت بصارت، یہ تو ان کی قدر ان سے پوچھئے نا جو ان سے محروم ہے۔ کسی ایک نعمت کا شکر انسان ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس ذات نے ہم پر اتنے انعام کیے ہیں، اتنے اکرام کیے ہیں، اپنے انعام و اکرام کی برسات کر دی ہے ہم پر، تو کیا اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری ہم پر واجب اور لازم نہیں ہے؟ اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بندوں کا شکر ادا کیا جائے، جو نوکری دے دے اس کا شکر ادا کر لیا جائے، جو چند کوڑیاں دے دے اس کا انسان تابعدار بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے، انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ کسی ایک پہلو میں کوئی شخص نواز دے تو ہم اس کی تعریف کرتے کرتے رکتے نہیں ہیں، ہماری زبان تھکتی نہیں ہے،
تو جو ہماری زندگی کا مالک ہے، جو ہماری موت کا مالک ہے، جو ہماری عزت کا مالک ہے، ہماری ذلت کا مالک ہے، ہمارے رزق کا مالک ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ عزت نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دلوا سکتا ہے، اور وہ اگر ذلت کی دلدل میں پھینکنا چاہے تو لاکھوں کروڑوں انسان مل کر اسے اس ذلت سے بچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اس ذات کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ اس ذات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے جو ادا کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہے۔ آپ اپنے جبین کو، اپنی جبین نیاز کو اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کی تسبیح بیان کریں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ اس کی تسبیح ہے، تمجید ہے، اس کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن حضرات محترم، یہاں اس کی تسبیح اور تمجید بیان کرنے کے بعد مسجد سے قدم باہر نکالتے ہی اگر ہم اپنی معاشرت کو، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو اس کے حکم کے بجائے کسی اور کے حکم کے تابع کر دیں تو کیا یہ سارا ہمارا عمل مذاق نہیں بن جائے گا؟ اسلام دین جزیروں میں نافذ نہیں ہوتا ہے، یہ مکمل دین ہے، مکمل دین ہے۔